متعلق یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کہا گیا مدینے کے مسلمانوں سے کہ اگر یہ بلا عذر نہ آئے یہاں اور نہیں رہ جائیں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فرق ہے غیر اسلامی نظام کے اندر نماز روزے کے پابند ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھنا کہ ہم اسلام کے پابند ہیں. اسلام کی پابندی اسی صورت میں ہے کہ خوراک کے قوانین کو نافذ کرنے کی قوت موجود ہو اپنے ہاتھ میں. یہ قانون کی حکمرانی ہے. یہ محض عبادات اور پرستش کی بات نہیں ہے. یہ محض عقائد کی بات نہیں ہے. یہ ایک نظام مملکت ہے کاہے کے لیے تاکہ دنیا میں انسان کسی انسان کا غلام اور محکوم نہ رہے, صرف خدا کے احکام کا محکوم رہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت کی قوت اور اقتدار کی ضرورت ہوگی. یہ تھی عزیزان من ساری لڑائی. صدر اول میں اسی کا نام اسلام تھا. کچھ عرصے تک یہ اسلام رہا دین کی شکل میں. اس کے بعد ملوکیت آ گئی, یعنی قوت کے طور پر حکومت قائم ہوئی. ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں نہیں, امت کے مشورے سے نہیں, قوت کے طور پر وہ قائم ہوئی. سیکولرزم آ گئی, یعنی سیاست آ گئی بادشاہوں کے ہاتھ میں, سلاطین کے ہاتھ میں. اور وہ جسے اب مذہب کہا جاتا ہے نا, نماز روزہ حج زکات طلاق نکاح, یہ سارے مسائل جو تھے انہوں نے دے دیے علماء کے ہاتھ میں. یہ ڈوئلزم, یہ تنویت جو تھی اس دور میں یہ آئی. مذہب الگ ہو گیا, اسلام, مملکت اور سلطنت الگ ہو گئی. اور یہ چیز 1000 برس سے چلی آ رہی تھی. ساری دنیا میں یہی انداز تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا, اور یہ دین نہیں تھا. ہماری خوش بختی تھی کہ ہمارے دور میں ایک ایسا مرد بصیرت والا پیدا ہوا کہ جس نے قرآن کریم کے مطالعے سے یہ نقطہ اخذ کیا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو راج چلا آ رہا ہے 1000 برس سے. اسلام وہ ہوگا جو اپنی آزاد مملکت میں قرآن کی حکمرانی سے قائم کیا جائے گا. علامہ اقبال نے ان کے ذہن میں پیغام میں تو یہ بات پہلے سے چلی آ رہی تھی, لیکن آخر الامر انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے, مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدر کی حیثیت سے اپنا خطبہ پیش کیا. عزیزان من, ہمارے اسلامی لٹریچر میں علامہ کے اس خطبے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. انہوں نے بڑی صراحت سے, دلائل سے, اسناد سے اس میں یہ بتایا ہے کہ اسلام مذہب نہیں, اسلام ایک دین ہے, اور اپنی مملکت سے علاوہ اگر غیر حکومت کے اندر ہے تو اسلام پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس کے اندر کہا حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی واسطے کا نام نہیں, یہ ایک نظام حکومت ہے جس کی حیث ترکیبی میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ ہر عمل خیر کو اپنے اندر جذب کر لے. اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روسوں کے دماغ میں بھی ایسے نظام کا خیال تک نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان دنیا بھر میں بہت بڑا اسلامی ملک ہے. اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کی اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقے میں مرکوز کر دیا جائے. کہا کہ تنہا ایک ملک میں, اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں 7 کروڑ تھی 1930 میں, کہا کہ تنہا ایک ملک میں 7 کروڑ فرزندان توحید کی جماعت
کوئی معمولی چیز نہیں. تمام مسلم ایشیا کی ممالک مجموعی طور پر بھی اسلام کے لیے اتنی گراں بہا متاع نہیں جتنی اکیلے ہندوستان کی ملت اسلامیہ. اس لیے ہمیں ہندوستان کے مسئلہ کو صرف اس نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام کا کیا حشر ہوگا، بلکہ ہم اپنی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس نقطۂ خیال سے بھی کہ ہماری موت اور حیات کا عالم اسلام پر کیا اثر پڑے. اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں پھر یہ کہا تھا کہ میری آرزو یہ ہے. 1930 میں عزیزان من پہلی اینٹ رکھی گئی پاکستان کی کہ میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد سندھ بلوچستان کو ملا کر ایک واحد ریاست قائم کی جائے. مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کا قیام کم از کم اس علاقے کے مسلمانوں کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. 1930 میں یہ شخص کہہ رہا ہے. پرانی بصیرت اس قسم کی دور نگہی ادا کر دیتی ہے. یہاں کے مسلمانوں کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. اب سوال یہ ہوا کہ یہ کاہے کے لیے حاصل کی جائے گی مملکت؟ یہ اصل چیز ہے. میں نے کہا ہے نا کہ مملکت ہے کہ مسلمانوں کے پاس چلی آ رہی تھی، آج بھی ہے ساری دنیا میں، یہاں بھی مملکت ہے مسلمانوں کی. یہ کاہے کے لیے اس قسم کی مملکت کی ضرورت ہے اور کیوں ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس قسم کے خطہ زمین کا؟ کہا کہ اس سے اسلام کو، یہ ہے اہم چیز عزیزان من، اس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہے اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے. اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے. کیا کہا؟ مقصد کیا ہے اس مملکت قیام کا؟ کہ یہاں وہ اسلام قائم کیا جائے جو ان نقوش کو، اس چھپے کو دھو ڈالے جو عربی ملوکیت نے اس کے اوپر لگا رکھے ہوئے. ہمارا مروجہ اسلام عزیزان من جو 1000 برس سے چلا آ رہا ہے، عباسیوں کے زمانے کا پیدا کردہ ہے، خالص ملوکیت کے دور کا، سرمایہ داری کے دور کا، مذہبی پیشوائیت کے دور کا، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام جو چلا آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس مملکت کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں وہ اسلام قائم کیا جائے جو ان نقوش کو دھو ڈالے جو عربی ملوکیت کے زمانے سے اس پر لگے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تینوں ہی تو چیزیں تھیں جنہوں نے اصلی دین کو اپنے نیچے دبا کے اور ایک مصنوعی قسم کا اسلام جو تھا اس کو فروغ دیا تھا. وہ جو اقبال نے، وہ تو ساری عمر اس کے خلاف ایک مسلسل جہاد کرتے رہے. وہ کہتے ہیں مسلمان کو کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری. کشتہ، انہوں نے کہا کہ ان کی غلامی سے آزادی دلانے کا نام ہے مطالبہ پاکستان. صرف انگریز کو نکال دینا نہیں، نکالنا تو ضروری ہوگا، جب تک وہ نکلے نہ نہیں اپنی حکومت کیسے قائم ہوگی. لیکن بات اگلی ہے کہ یہ حکومت قائم کیسی اس لیے کی جائے گی؟ اس لیے کی جائے گی کہ وہ کسی انسان کو کسی انسان کا غلام نہ دیکھنے پائے، اور غلامی میں ملوکیت، سلطانی